كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الحمد لله الكافرين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات گرامی، عنوان ہے اتباع رسول. پہلے اتباع کا لغوی مفہوم سمجھ لیں. اتباع کا لفظ یہ عربی کے تے بے عین کے مادے سے بنا ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آگے آگے جا رہا ہو اور اس آگے جانے والے کے پیچھے کوئی چل رہا ہو، تو یہ پیچھے چلنے والا یہ اتباع کرنے والا کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کے مفہوم میں پیچھے چلنا داخل ہے. اب اتباع رسول کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جہاں جہاں جا رہے ہیں چپ چاپ آپ کے پیچھے چلتے چلے جاؤ. اگر آگے بڑھ گئے تو اتباع نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس لیے کہ آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر اتباع کہاں رہے گی؟ اتباع کا تو مطلب ہے آپ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ اتباع کا لغوی معنی. کبھی کبھی ہم بولتے ہیں اتباع رسول اور کبھی کبھی بولتے ہیں اطاعت رسول. تو یہ رسول کی اطاعت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی اتباع کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتباع اور اطاعت میں کوئی فرق ہے؟ کہیں کہیں
قرآن حکیم میں آتا ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، کہیں کہیں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو کیا اطاعت اور اتباع میں کوئی فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دونوں ایک جگہ آ جائیں، اتباع اور اطاعت دونوں ایک جگہ آ جائیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ دیکھ رہے ہیں آپ، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ یہاں پہلے کہا گیا کہ تم لوگ میری اتباع کرو، اور بعد میں یہ کہا جا رہا ہے اور تم لوگ میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو یہاں اتباع اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے، فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ یہاں اتباع اور اطاعت دونوں واو کی فصل کے ساتھ ایک جگہ آئے، اور واو کی فصل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پہلے والی چیز ما بعد والی چیز سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو اتباع اور اطاعت کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول جس چیز کا حکم دیں اگر آپ مان لیں تو یہ رسول کی اطاعت ہوئی، اور رسول جو کام کریں وہ کام آپ کر لیں تو یہ اتباع۔ یہ فرق ہے اتباع اور اطاعت۔ رسول جس بات کا حکم دیں اگر آپ وہ کام کر لیں تو یہ رسول کی اطاعت ہے، اور رسول جو کام کریں آپ وہ کام کریں اور اسی طرح کریں جس طرح نبی نے کیا ہے، تو یہ رسول کی اتباع ہوگی۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک حدیث سامنے رکھیں، حدیث اس طرح وان ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بیہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کو جہاں انہوں نے صلاۃ کا چیپٹر قائم کیا ہے، باندھا ہے، وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ مشہور صحابی حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں دو باتیں ہوئی، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے اس طرح نماز پڑھنا جس طرح نبی نے پڑھا ہے۔ تو یہاں اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ رسول نے فرمایا پڑھو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نبی کی اطاعت، اور جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر اس طرح نماز پڑھے تو نبی کی اتباع ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے تو اتباع نہیں ہوئی، اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ دلیل یہ حدیث پاک وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجودہ فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاذان کے اندر لائے، راوی مشہور صحابی حضرت حذیفہ ہے۔ جانتے کون ہے یہ بہت عجیب و غریب صحابی ہے، حذیفہ ابن یمان۔ ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ رکھ دو، یہ سب کھیلو مت اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے رازدار کہلائے جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. رازدار کا مطلب ایک راز کی بات نبی نے ان سے کہہ دی تھی جو کسی سے نہیں کہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ منافق بھی نماز پڑھتے تھے جو اسلام کے کٹر دشمن ہوتے تھے. آپ کے ساتھ حج کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, دیگر دینی کاموں میں شریک رہتے تھے. جب سورہ منافقون اتری تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مدینہ میں اتنے منافقین ہیں اور ان کے یہ نام ہیں. اب تک نام نہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا, لیکن سورہ منافقون کے اترنے کے بعد سب کے نام بتا دیے گئے. اور کون کون منافق ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتا دی تھی, اور کسی کو اس راز سے آپ نے واقف نہیں کرایا تھا. اور سارے صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی, خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے. اب وہ دیکھا کرتے کہ جب کوئی آدمی مرتا اس کی نماز جنازہ میں حذیفہ ابن یمان شریک ہو رہے یا نہیں. اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر اس جنازے میں شریک ہوتے, اور اگر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان آؤٹ آف اسٹیشن نہیں ہے, مدینہ ہی میں ہے, اور مدینہ میں ہوتے ہوئے اس آدمی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں, تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ وہ آدمی منافق ہے اور اس کی نماز جنازہ میں حضرت عمر شرکت نہیں کرتے تھے. یہ وہی صحابی ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز ادا کی, لیکن نماز کے اندر ایک خامی تھی, ایک گڑبڑی تھی. کیا؟ صرف ایک خرابی, لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, وہ اپنے رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو رکوع کا صحیح طریقہ معلوم ہے اور سجدے کا صحیح طریقہ معلوم ہے؟ میرا خیال ہے کہ 90% لوگوں کو رکوع کا طریقہ اور سجدے کا طریقہ معلوم نہیں. کیسے بھی منڈی جھکا دیتے ہیں اور پیٹھ کوہان کی طرح اٹھا دیتے ہیں, جبکہ رکوع کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جب رکوع میں جائے تو اس کا سر اس کی پیٹھ کے محاذات میں ہو. سر اور پیٹھ ایک ساتھ ہوں اور ایک محاذات میں ہوں. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ لو صب الماء ولا ظہرہ لاستقر, کہ اگر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی اڈیلا جائے تو پانی رک جائے. کیا اس طریقے کا رکوع کوئی کرتا ہے؟ یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے. اور جب آدمی سجدے میں جائے تو انگلیاں بند مت رکھے, انگلیاں فطری طور پر کھلی چھوڑ, ایسا بھی نہیں, فطری طور پر کھلی چھوڑ دے, اور بغل کو ہاتھوں سے دور رکھے, اور کہنی کو زمین کے اوپر نہ ٹیکے بلکہ اسے کھڑا رکھے. تو سجدے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں اور رکوع کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں. یہ طریقے نبی نے بتائے ہیں. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے رکوع کرتا ہے, اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے, تو وہ رکوع مانا جائے گا, وہ سجدہ مانا جائے گا. یہ آدمی نہ سجدہ برابر کر رہا تھا نہ رکوع برابر کر رہا تھا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. فلما قضى صلاته, جب وہ نماز پڑھ چکا, بلایا کم آن آؤ. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اشتسا ہوئے. کیا کر رہے تھے؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. کتاب الصلاۃ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف میں اسی طریقے سے لائے. حضرت وائل ابن حجر اس حدیث کے راوی. حضرت فرماتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے ولضالین کہا, آپ نے زور سے آمین کہی, آمین جہر کے ساتھ پڑھی. اس کے بعد آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا, بائیں طرف سلام پھیرا, یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی کو دیکھا, گال کی سفیدی کو. گویا سلام پھیرنے کا طریقہ ایسے نہیں, ایسے ایسے,
ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، بلکہ اس طرح کہ وہ اپنے کندھے کو دیکھ لے تو پیچھے والا اس کے گال دیکھ لے گا، اور اس طرف کندھے کو دیکھ لے تو اس طرف والا اس کے گال دیکھ لے گا. تو گویا کہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دائیں طرف جب سلام پھیرے تو اپنے کندھے کی طرف نظر کر لے، ایسا، یا کندھے کے محاذات میں، یا اس طریقے سے کر لے، تو سامنے والا، داہنے والا اور بائیں والا اس کے گال کی سفیدی کو دیکھ لے گا. تو گویا اس میں سلام پھیرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد زور سے آمین کہا ہے. اب اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتا تو یہ نبی کی اتباع نہیں ہوئی. نیز یہ تو آپ کا عمل ہے، اب آپ نے ایک بات فرمائی، اب اس بات کو ماننا اطاعت ہے. حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتکم اليہود على شیء ما حسدتکم على السلام والتأمین. رواہ ابن ماجہ فی ابواب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جہاں انہوں نے نماز کا باب باندھا ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ سے، اور حدیث صحیح، علامہ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تمہاری دو چیزوں پر اتنی زیادہ چی بجبی ہوتے ہیں اور اتنا حسد کرتے ہیں جتنا اور کسی عمل کے اوپر تم سے حسد نہیں کرتے. اچھا، یعنی ویسے مسلمانوں کی ہر ادا سے انہیں نفرت تھی، ہر ادا سے وہ نفرت کرتے تھے اور حسد کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی دو چیزوں پر سب سے زیادہ حسد کرتے تھے، اس سے زیادہ کسی چیز کے اوپر مسلمانوں پر حسد نہیں کرتے تھے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے کون سے آداب اور کون سی عادات اور کون سی عبادت کے اوپر سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے ہو السلام علیکم اور سامنے والا جواب دیتا وعلیکم السلام تو یہ جل مرتے ہیں، اس لیے کہ السلام علیکم کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ہاں سمجھے، زندگی بھر آدمی السلام علیکم کہتا ہے اور سامنے والا وعلیکم السلام جواب دے دیتا ہے، لیکن دونوں کو اس جملے کی حقیقت کا علم نہیں ہوا. ایک مشینی انداز ہے، جیسے شاعر نے کہا ہے رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے. کیا بولتا ہے؟ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں؟ مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم اور دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام. نہ اس کو کچھ سمجھ میں آیا نہ اس کو کچھ سمجھ میں آیا. جبکہ اتحاد اور محبت کی بنیاد ہے یہ السلام علیکم. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے جہاں انہوں نے ایمانیات کا چیپٹر قائم کیا ہے. کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. میرا خیال ہے کہ اس میں 99% موجود ہیں ایسے لوگ جن کو ایمان کا مطلب معلوم نہیں. ایمان کا مطلب معلوم نہیں ہے. ایمان کہتے کس کو؟ میں پوچھوں ہو آر یو، اب کون ہے؟ واٹ آر یو، اب کون ہے؟ آئی ایم اے مومن، آئی ایم اے مسلم. میں یہ پوچھوں واٹ از ایمان، واٹ از فیتھ، ایمان کس کو بولتے؟ میرا خیال ہے کہ 99% مسلمان جواب نہیں دے پائے. ایمان کس کو بولتے؟ میں بتاؤں، یہیں سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ بحث کے درمیان ضمنی طور پر یہ بات آ گئی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا دیا جائے. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی سچے خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کو دل سے مان لیا جائے. نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں.
ایک مچھلی پکڑنے والے نے ندی میں گل ڈال دیا کانٹے کے اوپر چارہ لگا کر. ظاہر ہے کہ گل پانی کے اندر لٹکا ہوا ہے. اب مچھلی آئے گی, جیسے گل کو پکڑے گی, کھائے گی گل کے اوپر لگے ہوئے اس مادے کو, سبسٹینس کو, اور گل ڈالنے والا زور سے جھٹکا دے گا تو مچھلی اس کے کانٹے میں پھنس جائے گی. اس نے گل کو لٹکا دیا. اب ایک چھوٹی مچھلی آتی ہے اور کانٹے کے اوپر لگے ہوئے چارے کو کھانے لگتی ہے. جنہیں ایک بڑی مچھلی آتی ہے, کیا کر رہی ہے؟ ارے اس کو مت کھا. اب وہ جھگڑنے لگتی ہے, کہتی ہے میں کیوں نہ کھاؤں, یہ تو میری غذا ہے. ارے کہا غذا نہیں, تیری موت ہے. بولے موت ہے؟ بولے دیکھ, اس کانٹے کے ساتھ ایک ڈور ہے, اور ڈور ایک چھڑی کے اندر, ایک راڈ کے اندر لگی ہوئی ہے, بندھی ہوئی ہے, اور اس راڈ کو باہر ایک انسان ہے, اس نے پکڑ رکھا ہے. اب یہ مچھلی اگر جھگڑنے لگے, کہا کہ میں نے پوری دریا کو کھنگال ڈالا ہے, مجھے نہ تو کوئی ڈور نظر آئی, نہ تو کوئی راڈ نظر آیا, اور نہ تو راڈ کا پکڑنے والا کوئی نظر آیا, تو جھوٹ بول رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اس بڑی مچھلی کی بات کو نہ مان کر کے اگر اپنی بات پر وہ مچھلی اڑی رہے, ظاہر ہے وہ راڈ جس کے ہاتھ میں ہے, جو ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اس کو ندی سے نکال کر لائے گا. اور یہ مچھلی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تجھے لے جائے گا, تجھے حلال کرے گا, تیری بوڈی کر ڈالے گا, تیل میں تلے گا, مرچیں ڈال دے گا. وہ کہے کہ میں نے تو چھری ہی نہیں دیکھی, پوری دریا میں نے گھوم لیا ہے, میں نے تو مرچیں نہیں دیکھی ہیں, میں نے تو توا نہیں دیکھا ہے, میں نے تو تیل نہیں دیکھا ہے. اب اگر یہ نہیں مانتی تو اس کا وہی انجام ہونے والا ہے جو یہ بڑی مچھلی بتا رہی ہے. اب نبی اسی لیے آتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے, اللہ نے مجھے بتا دیا ہے, لہذا میری بات مان لو. اگرچہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو کسی اندیکھی چیز کو ایک سچے خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے اگر اس خبر کو مان لے تو دیٹ از کالڈ ایمان. یہ ایمان ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو ایمان بولتے ہیں. اگر سمجھانا ہو تو سمجھا لیں گے نا ایمان کس کو بولتے ہیں. ہاں, ایمان کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی آتا ہے اندیکھی چیز پر ایمان لاؤ, ان سین چیز کے اوپر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو ایمان لاتے ہیں ایسی چیز کے اوپر جو دکھائی نہیں دیتی. اگر دکھائی دے جائے تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ایمان باس معتبر نہیں ہے. ایمان باس کا معتبر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اب جو چیز ان سین تھی وہ سین ہو گئی ہے. فرشتے دکھائی نہیں دے رہے تھے, اب دکھائی دینے لگے ہیں. موت دکھائی نہیں دیتی تھی, موت دکھائی دینے لگی ہے. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا, جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تب اب ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا, جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا, اس لیے کہ عذاب ابھی چھپا ہوا تھا. جب تک چھپا ہوا تھا مخبر صادق کی خبر پر اعتبار کر کے اسے مان لینا تھا کہ عذاب آتا ہے. اب تم نے نہیں مانا, اب عذاب آ گیا, تم نے دیکھ لیا, اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان غیب کے اوپر ہوتا ہے, ان سین کے اوپر ہوتا ہے. سین کے اوپر ایمان نہیں ہوتا, اس کو ایمان بولتے ہی نہیں ہے, اس کو ایمان بولتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب حدیث پاک دیکھیں, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ, تمہارے اندر ایمان نہ ہو جاؤ. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ رسول کی ہر بات کو چپ چاپ مان لو بغیر دیکھے ہوئے. جنت ہے, کس نے کہا؟ رسول نے کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ سب دیکھ کر کے آیا ہے. ایک بات دیکھو, دنیا کا یہ بڑا عجیب مسئلہ رہا ہے
کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتا، اسے نور ہونا چاہیے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، اور اب کیا کہتے ہیں؟ نبی ہے اس لیے اسے انسان نہیں ہونا چاہیے، نور سے بنا ہوا ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک بات بتا دوں، نور سے جو بنی ہوئی مخلوق ہوتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتی، اسے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیے بات چل ہی نکلی، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے آئے ہیں، ڈائریکٹ شہر صدوم نہیں گئے، بلکہ حضرت لوط کے چچا امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں۔ السلام علیکم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، فرشتے آئے کہا السلام علیکم۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں جاتا ہے تو یہ جانے والا گھر والوں کو سلام کرے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام نہیں کریں گے، بلکہ جو آدمی کھڑا ہے یا جا رہا ہے وہ سلام کرے گا۔ تو یہ آنے والے سلام کر رہے ہیں، جواب میں سلام قال سلام وعلیکم السلام۔ یہ نہیں پوچھا کھانا کھائیں گے، مہمان ہیں بیٹھیے بیٹھیے، اور فوراً گئے اور بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے بہترین مہمان نوازی گوشت کھلانا ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، بھنا ہوا بچڑا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کے لیے، نکرهم، تو اس کو انہوں نے دیکھ کر کے اجنبیت محسوس کی کہ شاید یہ میرے دشمن ہے، میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، ڈر گئے، اور جیسا منہم خیفہ۔ اور یہ سب معاملہ ان کی بیوی پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے، پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے، حضرت ابراہیم کا بھی اور حضرت سارہ کا۔ جب ان 9 واردوں نے جو آئے تھے دیکھا کہ اللہ کا یہ پیغمبر ڈر گیا ہے، ڈر گیا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لے کہ ڈرنا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک اسباب کے تحت ہوتا ہے اور ایک اسباب کے ماورا ہوتا ہے۔ تو اسباب کے ماورا اللہ سے ڈرنا شرک ہے، اور اسباب کے تحت کسی چیز سے ڈرنا یہ شرک نہیں ہے۔ کسی سانپ کو دیکھ کر کے اگر آدمی ڈر جائے تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کسی صاحب مزار، کسی بابا سے ڈر جائے کہ بابا میرا کچھ بنا لیں گے، میرا کچھ بگاڑ لیں گے، تو یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ یہ ڈرنا ماورائے اسباب ہے، اور سانپ سے ڈرنا یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ فطری بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ارے وہ لاٹھی جس کو لیے گھومتے رہتے تھے، اللہ نے فرمایا اس کو ڈال دو، اور جیسے ہی لاٹھی کو ڈالا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک کھلا ہوا ہے بہت بھاری اژدہا بن گئی وہ لاٹھی، اور اسے دیکھ کر کے ایسا بھاگے، قرآن حکیم بولتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، جبکہ وہی لاٹھی تھی جس کو ہاتھ میں لیے گھومتے رہتے تھے۔ اچھا ایک نکتہ اور بھی معلوم ہوا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی، اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ دیکھیے وہی لاٹھی ہے جس سے وہ بکریوں کو گھیرتے تھے، بکریوں کو چراتے تھے اور بکریوں کے لیے پتیاں وغیرہ جھاڑتے تھے، لیکن جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو وہی لاٹھی اژدہا بن گئی۔ دیکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ تلوار سے اور ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ تو ہم کہاں سے چلے تھے؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ ہاں میں عجوبہ بتا رہا تھا، عجوبہ یہ بتا رہا تھا کہ بھئی یہ فرشتے ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں، بھنا ہوا بچڑا سامنے رکھا ہوا ہے،
انسانی شکل میں ہیں. نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں آ جائے تب بھی اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہمارے نبی نور کے بنے ہوئے تھے اور انسانی شکل میں آ گئے تو آپ کھانا کیوں کھاتے تھے؟ اس لیے کہ نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتی ہے، اور ہمارے نبی کھانا کھاتے تھے. لادا پتہ یہ چلا کہ ہم نور کے بنے ہوئے نہیں تھے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں کہ فرشتے ہیں. اگر غیب کا علم ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا یہ انسانی روپ کے اندر اللہ کے فرشتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو نور سے بنایا ہے. 3 مخلوقات خاص طور سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مادے سے بنایا ہے. وہ کون کون سی مخلوق؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت لائے، اور اس روایت کی راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے بنایا. خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا. وخلق آدم مما وصف لكم، اور انسانوں کو اس چیز سے بنایا گیا جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے. تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے بنایا ہے. اب پہلے لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا، اعتراض ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج یہ ہے کہ یہ نبی ہے تو انسان نہیں ہو سکتا. جبکہ اگر نبی کو انسان مان لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ہم نبی کو بشر مان لیں تو نبی کو ہم بشر مانتے ہیں، لیکن عام بشر کی طرح نہیں. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عقیدے کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا ہے. ہم نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن عام بشر سے الگ ہوتا ہے وہ. جیسے ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا ہے، اور سنیے اس وقت تمثیلات ہیں، ان تمثیلات کو ڈیولپ کر کے آپ بہت اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا، توشہ ختم ہے، پانی ختم ہے، دائیں سائڈ پہ دور تک چلا جاتا ہے، راستہ نہیں ملتا جنگل سے نکلنے کا. بائیں سائڈ پہ جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. تھک ہار کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ میرے پاس توشہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لگتا ہے جنگل سے نہ نکلنے پر میں یہیں بھوک پیاس سے مر جاؤں گا. مایوس ہو جاتا ہے. اچانک ایک آدمی آتا ہے، کیا بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات؟ یہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی چلو یک نہ شد دو شد، ایک سے دو بھلے، یہ بھی آ گیا. کہا کہ کیا بات ہے؟ ارے کہا کہ میں جنگل میں پھنس گیا ہوں، جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا. اب یہ بولے کہ چلو بھائی کیوں پریشان ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب یہ بے وقوف جو راستہ بھولا ہوا ہے یہ اس آدمی سے لڑنے لگے کہ ارے تو کیا مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ بتائے گا، تو تو میری طرح انسان ہے. ارے بے وقوف، تیری طرح تو انسان ہے مگر تو راستے سے بے خبر ہے، یہ راستے سے باخبر ہے. ایسے ہی نبی تیری طرح انسان ہے مگر وہ راستے سے باخبر ہے، تو راستے سے بے خبر ہے. وہ جانتا ہے اللہ کے بتانے سے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، تجھے معلوم نہیں. وہ بتاتا ہے کہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ کیا، تجھے معلوم نہیں ہے. لہذا نبی بشر تو ہوتا ہے مگر تیری طرح نہیں، اس لیے کہ تو راستے سے بے خبر ہے اور نبی راستے سے باخبر ہوتا ہے. لہذا ایک بے خبر کو چاہیے کہ باخبر کی اتباع کرے. ہم لوگ بے خبر ہیں، ہمیں باخبر کی اتباع کرنی چاہیے تاکہ ہم جنگل سے نکل سکیں، ورنہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے. ہم تو جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف خواہشات کا جنگل ہے، چاروں طرف شرکیات کا جنگل ہے، چاروں طرف بدعتوں کا جنگل ہے، چاروں طرف تقلیدات کا جنگل ہے. یہ اس کو مان رہا ہے، وہ اس کو مان رہا ہے، گھوم رہے اس بھول بھلیا میں، لیبرنتھ کے اندر گھوم رہے، بھول بھلیا کے اندر گھوم رہے. اب ایک بتانے والا بتانے کے لیے آتا ہے. اب ہم راستے سے بے خبر ہیں، یہ جو بتانے والا آیا ہے یہ راستے سے باخبر. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے، یہ راستے کو جو بتانے والا ہے، اس کو راستہ کس نے بتایا؟ اوپر والے نے بتایا، اللہ نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس کو راستہ بتا دے اسی آدمی کی بات، اسی بشر کی بات ہمیں ماننی ہے، سب کی بات نہیں ماننی ہے. جس کے اوپر فرشتہ اترتا ہے
وہ نبی ہوتا ہے اور فرشتہ آ کر کے اللہ کے حکم سے بتاتا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ راستہ جنگل سے نکلنے کا ہے اور یہ راستہ جنگل سے نکلنے کے لیے نکل کر نہیں جاتا ہے، بتا دو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، کیا ان کے اوپر فرشتہ اترتا تھا؟ ظاہر ہے کہ فرشتہ نہیں اترتا تھا، فرشتہ اترتا تھا صرف اور صرف انبیاء کرام کے اوپر۔ تو جن کے اوپر فرشتہ اترتا ہو وہی راستے سے باخبر ہوتے ہیں، بقیہ سارے کے سارے لوگ بے خبر ہوتے ہیں، اور بے خبروں کو لازم ہے کہ وہ باخبروں کی اتباع کریں، ورنہ اسی بھول بھلائیے کے اندر گھوم پھر کر کے مر جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا پیارا واقعہ، حضرت امام ابن ابی العز جانتے ہیں، شرح العقیدۃ الطحاویہ کا جو رائٹر ہے، عقیدہ طحاویہ کس نے لکھی؟ امام طحاوی نے، اور اس کا شارح کون ہے؟ ابن ابی العز۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ عقیدے کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، رائٹر ہے امام طحاوی اور شارح ہے ابن ابی العز۔ ابن ابی العز نے حضرت امام شافعی کا بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، آئیے دیکھیں ذرا حدیث اس طرح، قال البخاری سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة، تراني في بيئة، تراني في وسط زنارا، اقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انت تقول ما انت تقول، رواه ابن ابی العز فی شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے امام حمیدی کو رحمہ اللہ ان کو بیان فرماتے سنا کہ ہم سب مشہور امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے پوچھو۔ فسألہ عن مسألۃ، ایک مسئلہ پوچھا، مسئلے کا جواب دیا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا، اب دیکھو امام شافعی فرمایا، یہ آیا اور سوال کر رہا ہے، فسألہ عن مسألۃ، امام شافعی سے اس نے مسئلہ پوچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام جو بھی مسئلہ بتاتا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا تھا، اپنی طرف سے نہیں بتاتا تھا۔ دیکھیے یہاں فرما رہے جو تو نے مسئلہ پوچھا ہے، قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ بتایا ہے۔ اب رسول کا حوالہ دے دیا، حدیث کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، جو باخبر ہے راستے سے اس کی بات آ گئی کہ تو نے بے خبری میں، تو بے خبر ہے اس مسئلے سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا۔ اچھا اب کیا پوچھتا ہے وہ؟ ما تقول انت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں امام شافعی نے اس کے مسئلے کے جواب میں حدیث پیش کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا، اسے چپ ہو جانا چاہیے نا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے ما تقول انت، امام صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فقال سبحان اللہ، کہا کہ اللہ پاک ہے، ارے ترانی فی کنیستن، تو مجھے گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے، میں گرجا گھر میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے بندے، ترانی فی بیتن، تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کسی یہودی کے معبد کے اندر، کسی یہودی کے معبد کے اندر کھڑا ہوا ہوں، عبادت خانے میں کھڑا ہوا ہوں، ارے ترانی فی وسط زنارن، ارے میں کوئی ہندو نظر آ رہا ہوں، میرے کمر کے اندر زنار جنیوں بندھا ہوا ہے، کیا دیکھ لیا تو نے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی فرما رہے ارے اللہ کے بندے، جب میں نے حدیث پیش کر دی تو میری رائے جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے، تو مجھے یہودی سمجھ رہا ہے، اور تو مجھے ہندو سمجھ رہا ہے۔ ترانی فی وسط زنارن، میرے کمر کے اندر تو زنار دیکھ رہا ہے، اللہ کے بندے تیری جرأت کیسے ہوئی؟ اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے میں یہ کہا ہے، وہ تقول، اور تو بولتا ہے ما تقول انت، کہ تم کیا بول رہے ہو؟ ارے نبی کے حکم کے مقابلے میں امام شافعی کے رائے کی اور ان کی بات کی کیا ویلیویشن ہو سکتی ہے؟ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے اوپر بھی واجب ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو مسئلے کا جواب حدیث کی روشنی میں دے،
اور وہی مسئلہ معتبر ہوگا جو مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے اماموں نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے کہ میں اماموں کے اقوال کی طرف آؤں، ایک بات بول دیتا ہوں کہ حدیث آ جانے کے بعد، مسئلہ آ جانے کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی غفلت کی وجہ سے اس کو گناہ سمجھتا ہے مگر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش بھی سکتا ہے، سزا دے کر بھی بخش سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی حدیث کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، تکبر کی وجہ سے میں نہیں کروں گا، اس طرح کر دے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھیں، حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان اکرمۃ ابن عمار حدثنی ایاس بن سلمۃ ابن الاکوع ان اباہ حدثہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی فقال کل بیمینی قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعها الا الكبر قال فما رفعها الى فيه رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاشربہ کے اندر لائے۔ حضرت اکرمہ ابن عمار روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا ایاس نے، جو سلمہ ابن اکوع کے بیٹے ہیں، کہ ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کیا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ ابھی بہت غور سے سنیے گا ایک دم، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، اس لیے کہ میں اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث پڑھ کر کے ایک اور مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہوں۔ اکلا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کھانا شروع کیا اپنے بائیں ہاتھ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ مارے غرور کے کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا، اس لیے کہ اس نے یہ بات جملہ تکبر سے کہا تھا، قال لا استطعت، اللہ کرے کہ تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے، ما منعها الا الکبر، اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ اپنا دہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، یہ راوی کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دے، تکبر سے، تو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس طریقے کی سزا دے سکتا ہے۔ تو یہاں داہنے ہاتھ کی بات آئی اور بائیں ہاتھ کی، پتہ یہ چلا، بہت غور سے سنیے، کنسنٹریشن ہونا چاہیے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے۔ بات دائیں ہاتھ کی آئی اور بائیں ہاتھ کی۔ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں بولو؟ ارے بولو بھائی، کتنے ہاتھ ہیں؟ ارے تو سن بیٹے سناٹا ہے۔ دو ہاتھ ہیں اللہ کے، دو ہاتھ۔ اچھا دونوں ہاتھ کیسے؟ ایک دایاں ایک بایاں کیا؟ نہیں، کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیفیت اللہ کو معلوم، برابر۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقام اللہ نے دائیں ہاتھ کو دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے۔ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت تمہارے تئیں، تمہاری نسبت سے ایسے ہے جیسے ایک باپ کی ایک بیٹے کے تئیں، جیسے ایک بیٹے کی نسبت اپنے باپ سے ہوتی ہے، ایک باپ کی نسبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، میں بھی تم لوگوں کے باپ کی طرح ہوں، روحانی باپ کی طرح۔ اور جیسے باپ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کو بتاتا ہے، ایسے میں بھی تمہیں چھوٹی سی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں کیا؟ کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم باتھ روم کو ہو
تو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو نہ تو کعبے کی طرف پیٹ کرو نہ کعبے کی طرف منہ کرو، بلکہ مخالف سمت میں ہو جاؤ. کعبے کی طرف پیٹ بھی مت کرو اور کعبے کی طرف منہ بھی مت کرو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. اچھا، اور آخری جملہ وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، اور نبی نے فرمایا کہ گندگی کو تو دائیں ہاتھ سے صاف مت کرو. عورتیں جب بچوں کا باتھ روم دھلائیں تو بائیں ہاتھ سے دھلائیں، مرد بھی باتھ روم صاف کریں تو بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کو وَنَهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کرے. اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی بتا دیتے تھے اور ہمیں انجان نہیں رکھا. بتائیے اتنی بڑی بات کہ کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، اتنی اہم بات نبی بھول گئے. نام لے کر کے آپ نے نہیں بتا دیا کہ بغیر ان کی تقلید کے، بغیر ان کے مانے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اتنی بڑی بات آپ نے چھوڑ دی. اللہ اکبر. جبکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم استنجے کے لیے آؤ تو ان چیزوں کا دھیان رکھو. چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ نے بتا دی. اور جنت میں ایک چیز جانے کے لیے ضروری ہے جس کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اگر ضروری تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کیوں نہیں بتائے کہ ان کے پیچھے جب تک نہیں چلو گے تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے. جبکہ آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب تم باتھ روم کے لیے بیٹھو، پیشاب پاخانے کے لیے، تو نہ تو پیٹ کرو کعبے کی طرف اور نہ منہ کرو. اور دوسری چیز جو آخری مسئلہ معلوم ہوا کہ گندگی کو دائیں ہاتھ سے صاف نہ کرو. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ دائیں ہاتھ گندگی کے لیے نہیں ہے، اور جو مقام اللہ نے دائیں ہاتھ کو دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے. لہذا جب مصافحہ کرو تو اس ہاتھ سے نہیں جس سے گندگی صاف کی جاتی ہے، بلکہ اس ہاتھ سے جو دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. کلتا یدیہ یمین، دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرو. اس لیے کہ اللہ نے جو دائیں ہاتھ کو مقام دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں. بائیں ہاتھ سے کہا ہے کہ گندگی اس سے صاف کرو، دائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنا منع ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے دائیں ہاتھ کو جو مقام دے رکھا بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے. لہذا مصافحہ ایک بہترین عمل ہے، ایک سنت کا عمل ہے. لہذا دائیں ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، بائیں ہاتھ کو ٹچ نہ کیا جائے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لیے کہا گیا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتباع اور اطاعت کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر رسول کوئی بات کہے اور آپ وہ کریں تو یہ اطاعت ہے، اور رسول کوئی کام کریں اسی طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اتباع ہے. اور ٹھہر کر ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے نا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب مومن یہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، تو دکھائی نہیں دیتا، میں تجھ سے کیسے محبت کروں؟ ارے بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہم ان سے محبت کریں، اس سے محبت کریں، اس سے محبت کریں، کوئی ہم سے محبت کرے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے. اب مومن یہ پوچھ رہا ہے کہ اے میرے رب، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کروں، میں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، محبت کرنے کا طریقہ بتا. اللہ نے فرمایا محبت کرنے کا طریقہ جاننا چاہتا ہو کہ مجھ سے محبت کیسے کی جائے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. یعنی جو عمل آپ نے کیا وہ کیا جائے، اور جس طریقے پر کیا ہے اسی طریقے سے کیا جائے. جس طریقے پر کیا ہے کا مطلب ایک اور کہ جتنا نبی نے کیا ہے، جتنا نبی نے کیا ہے اتنا ہی کرنا، کم نہیں زیادہ نہیں. دلیل یہ حدیث پاک وعن نافع ان رجلا اتصل الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر ما نقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في کتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت نافع فرما رہے. عام طور پر جب حدیث کی سند آتی ہے تو حدیث کی سند اس طرح ہوتی ہے، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کرتا ہے.
حضرت امام مزنی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, اور حضرت امام شافعی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اپنے استاد مشہور تابعی حضرت نافع سے, اور حضرت نافع روایت کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ وہی نافع ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ لوگ بھی تھے, اچانک ایک آدمی کو چھینکا, او چھین کیا اسے. اب چھینکنے پر کیا بولا وہ, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھو الحمدللہ کہنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے لگا. کیا پڑھا اس نے, اتسا الی جنب ابن فقال, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ والسلام علی رسول اللہ, الحمدللہ کہنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے لگا. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابن عمر نے فوراً ٹوک دیا, قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھینک کے موقع پر نبی نے ہمیں یہ الحمدللہ کے آگے جو تم نے جملہ بڑھایا یہ نہیں سکھایا ہے, صرف علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال, ہمیں صرف الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پتہ یہ چلا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہنے کے لیے کہا ہے بس اتنا ہی کہا جائے, اور اگر کہا ہے تو اسے آپ کر نہیں سکتے, کہا ہے تو کہنا ہی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دے تو جو وہ بول رہا ہے وہی بولو. جب بولے اللہ اکبر تو کیا بولنا ہے, اللہ. جب بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب بولے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اشہد ان فقولوا مثل ما یقول, تو بولو جیسا کہ وہ بولتا ہے. اب آدمی کوئی چومنے چاٹنے لگے تو گویا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہے, اور یہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی جتنا کہے اتنا کرنا ہے, اور نبی اگر کہے تو وہاں کہنا ہے, نبی کرنے کو کہے تب کرنا ہے. جہاں کہے کہے وہاں کر رہا ہے, اور جہاں کہے کر وہاں کہہ رہا ہے, تو یہ تو نبی کی اتباع نہیں ہوئی. اور جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کہنا ہے. دیکھیے الحمدللہ کا چھینک کے وقت, اب اس نے اتنا بڑھا دیا, حضرت ابن عمر نے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اللہ اکبر. آگے بڑھتے, اتباع کو اور کھل کر کیسے سمجھا جائے, اور کھول کر سمجھا, اس لیے کہ ہم اتباع کی انالیسس کرنے بیٹھے ہیں. کھول کر ہم بتانا چاہتے ہیں. ایک آیت کریمہ مضاد کر دی سورہ نور میں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. مومنین کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, یہ دیکھیے بہت پیاری بات کہی گئی ہے, ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. پہلی بات یہ بات کہی گئی کہ بلایا جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اذا دعوا الی اللہ ورسول. اب میں پوچھتا ہوں اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے, آج اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے, تو قرآن کی طرف بلانا. اچھا رسول کی طرف بلانے کا مطلب رسول ہے نہیں نا, حدیث کی طرف بلانے کا مطلب ہے رسول کی طرف بلانا. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. پتہ یہ چلا کہ جب آدمی دعوت دے تو صرف دو چیزوں کی دعوت دے, ایک تو قرآن کی, یہ دعوا الی اللہ ہوا, اور ورسولہ ہی, اور اس کے رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب, اللہ یہاں ہے چلو ادھر, یا رسول ادھر ہے چلو ادھر. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلانا, اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے حدیث کی طرف بلانا. گویا اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف بلانا ہے, بالفاظ دیگر صرف اور صرف کتاب اور سنت کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے. کیوں بھائی, کیوں؟ اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو دی گئی تھی, اور یہی دونوں چیزیں امت کو دے کر کے گئے. تو جو چیزیں آپ کو ملی وہی چیزیں, دو چیزیں آپ کو ملی وہی دونوں چیزیں دے دی, اور جو چیزیں آپ نے دی وہ دو ہی تھی, لہذا دو ہی کی طرف بلانا ہے. دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن المقدام ابن معدی قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته یقول.
علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاہلی ولا كل ذی ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراءة رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت پڑھ دی گئی. حضرت مقدام ابن مادی قریب اس روایت کے راوی. حضرت مقدام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو سنو انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. دیکھیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی. الا انی اوتیت الکتاب, کتاب دی گئی یعنی قرآن, ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی, دو چیزیں دی گئی. تو دیکھو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, قرآن حدیث کے بغیر, حدیث قرآن کے بغیر, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے. ایک جناب ایک آدمی مر گیا ہے, یہاں رکھ کر کے کہا جائے کہ قرآن کو سامنے رکھو, صفحہ پلٹتے جاؤ, ذرا اس کو کس طریقے سے نہلانا ہے قرآن کے بیان کے مطابق نہلا کر بتا دو. اس کو کس طرح کپڑا دینا ہے, کس طرح کپڑا دینا ہے قرآن سے بتا دو. کیسے دفن کرنا ہے قرآن سے بتا دو. ارے تم بغیر حدیث کے ایک مردے کو دفن نہیں کر سکتے. تو قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزم. یہاں ایک مثال دی گئی کہ پالتو گدھا یہ حرام ہے, لیکن قرآن حکیم میں نہیں ہے, منصوص نہیں ہے قرآن میں, حدیث سے ثابت ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے. اور آپ نے فرمایا ولا کل ذی ناب من السبع, اور ہر وہ جانور جس کے دانت پوائنٹڈ ہوں, پورے کے پورے دانت پوائنٹڈ ہوں, نوکیلے پوائنٹڈ دانت ہوں, جس کو زیناب بولتے. یہ بڑا جاندار مسئلہ بتایا گیا ہے. چوہا حلال یا حرام؟ حرام. کیوں؟ اس لیے کہ زیناب ہے, پوائنٹڈ دانت. بلی حلال یا حرام؟ حرام, دانت پوائنٹڈ ہے. کتا حلال یا حرام؟ حرام, اس لیے دانت پوائنٹڈ ہے. شیر حلال یا حرام؟ حرام, اس لیے کہ پوائنٹڈ دانت ہے. دیکھیے بھیڑیا حلال یا حرام؟ پوائنٹڈ دانت, حرام ہے. دیکھیے اصول بتا دیا گیا ولا کل ذی ناب, جس کے دانت پوائنٹڈ ہو حرام ہے وہ. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے دو چیزیں دی گئیں, قرآن اور حدیث, اور یہی دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر اسی طرح لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. ان دونوں کے بعد, اس کا مطلب یہ دو چیزیں ملی تھی, دو چیزیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور آپ نے گارنٹی دے دی کہ انہی دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. تین کا لفظ آپ نے نہیں کہا. لہذا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کسی اور شخصیت کی پیروی لازم ہے, یہ اضافہ کر رہا ہے اپنی طرف سے شریعت کے اندر, جو کسی بھی انسان کے لیے روا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, اس لیے کہ مجھے دو ہی چیزیں ملی. شیئین, شیء میں دو چیزیں, ٹو تھنگس, اونلی ٹو تھنگس, دو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے اس لیے کہ مجھے یہ دونوں چیزیں ملی تھی, جو ملی تھی وہ میں نے دے دیا تم کو, اور ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے, کہنے لگے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی, اس اصول کے اوپر ردہ کون سا چڑھایا آپ نے؟ بولے ردہ یہ ہے کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. اہل حدیثوں کا کوئی پیر نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, لہذا اس کا پیر اور ان کا امام شیطان ہے. اہل حدیثوں کا پیر کون؟ شیطان. اس لیے کہ ضابطہ انہوں نے یہ بتایا کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اور اہل حدیثوں کو کوئی پیر نہیں ہے لہذا اہل حدیثوں کا پیر شیطان ہوتا ہے. میں نے جواب دیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی پیر ضروری ہے جی, اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی ضروری ہے. اہل حدیث اگر پیر کو نہ مانے جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اہل حدیث اگر پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے جنت میں جا ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے ہاں پیر کے لیے بڑی کڑی شرائط. پیر کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. اگر اس کرائیٹیرین کے اوپر پیر اترتا ہے تو ہم اسے پیر مان لیتے ہیں.
کون سا کرائٹیرین ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ اکبر. یہ سب کرائٹیرین ہے، بتایا گیا. والنجم اذا ہوا، یہاں ستارے کی قسم کھائی گئی. ستارہ جانتے؟ ایک بات بولتا ہوں نا، ایک جگہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ سراج منیر ہیں. چلو پڑھ لیتے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بہت ساری صفتیں بیان کی گئی اور آخری صفت سراج منیر. سراج منیر سے مراد آفتاب، سورج. ایک آدمی گھر کے باہر سڑک کے اوپر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور کھڑی دوپہر میں آفتاب نصف النہار چمک رہا ہے. سڑک کے اوپر چیز تلاش کر رہا ہے موم بتی جلا کر. ایک عاقل ادھر سے گزرا، کہا کہ ارے احمق، یو برین لیس فول، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بے وقوف کیا کر رہا ہے؟ بولے میری موبائل گم ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. بولے راستے میں آفتاب نصف النہار کی موجودگی میں موم بتی جلا کر گم کہاں ہوئی ہے تیری موبائل؟ بولے لگتا ہے یہیں راستے میں کہیں گری ہے. تیرے پاس عقل نہیں ہے. آفتاب نصف النہار کی روشنی کی موجودگی میں تم موم بتی جلا کر کے موبائل ڈھونڈ رہا ہے. تجھ جیسا بیوقوف دنیا میں کون؟ ایسے ہی جس طرح آفتاب کی روشنی، آفتاب عالم تاب کی روشنی کی موجودگی میں کسی شے کو تلاش کرنا موم بتی جلا کر دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے، ساتھ ساتھ سورج کی توہین بھی. ایسے ہی رسول کی بات کی موجودگی میں سراج منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چراغ ہدایت ہیں، ان کی بات کی موجودگی میں کسی اور موم بتی کو لے کر کے، کسی امام کی، کسی پیر کی لے کر کے جلانا، جہاں ایک طرف بہت بڑی حماقت ہے، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہے اور شان رسالت کی توہین بھی. یعنی جس طرح آفتاب کی روشنی کی موجودگی میں موم بتی جلانا بے وقوفی بھی ہے اور سورج کی توہین بھی، ایسے رسول کی حدیث کی موجودگی میں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور روشنی کو لینا، ٹمٹماتی روشنی کو لینا، بے وقوفی بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی. ایک نقطہ یہاں اور حل کر دیں. بعض کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کے پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ اس میں سب حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے. اگر اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کو پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ حرج ہے. نہیں پڑھ سکتے. مطالعے کی حد تک کچھ جاننے کے لیے، کچھ غلطیاں نکالنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کی کتاب سمجھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہیں، صحیح حدیث ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، کیوں نہ ہم پڑھیں؟ ہم کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے کہ اس کے اندر کچھ ہے. بھائی ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس بحث پر آتے ہیں. حدیث وان جابر رضی اللہ تعالیٰ، بہت غور سے سنیے تب سمجھ میں آئے گا. ان جابر، بہت پیارا استدلال ہے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك السواكل ما ترى بوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي رواه الدارمي. حضرت جابر فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ، بہت غور سے سنیے، تورات کا ایک نسخہ لے کر، تورات لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات ہے، هذه نسخة من التوراة، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموش رہے, فسکت. جیسے آپ خاموش ہوئے یہ پڑھنے لگے, فجعل یقرأ, he began to read, he started reading, پڑھنے لگے وہ. جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر تو سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں, کارے رونے والیاں تیرے اوپر روئیں, تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے. اب حضرت عمر جو سر جھکا کر توریت پڑھ رہے تھے, انہوں نے سر اٹھا کر کے نبی کا چہرہ دیکھا تو ڈر گئے. آپ کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا. کہنے کا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام. گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں ان کی, حضرت عمر کی. آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آج موسیٰ آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے, اور اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی. بڑی عجیب بات معلوم ہوئی, یہاں نبی کا حوالہ دیا گیا, اس کی کتاب کا حوالہ دیا گیا, حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا گیا. موسیٰ آ جائیں تو موسیٰ آ جائیں مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو نبی کی اتباع گمراہی ہے. اور یہ جو اس کی کتاب ہے میرے بھائی موسیٰ کی, جس کو تم پڑھ رہے ہو قرآن کی موجودگی میں, یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی موجودگی میں تورات, جبکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اللہ کا نبی موسیٰ اللہ نے نبی بنایا, نبی کی موجودگی میں اس کی اتباع گمراہی. قرآن شریف کی موجودگی میں توریت کی اتباع گمراہی. کیوں بھائی؟ وہ تو اللہ کی کتاب ہے, اس کی اتباع گمراہی کیوں؟ اس کی اتباع اس وجہ سے گمراہی ہے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب تو ہے وہ, لیکن اس کے اندر کہیں کہیں کچھ گڑبڑیاں ملا دی گئی. تو ایسی چند باتیں آ گئی ہیں جن چند باتوں کی وجہ سے, جن کی وجہ سے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. تورات پڑھنا منع ہے, ایسے ہی ساری باتیں غلط نہیں ہیں تورات میں, ایسے ہی یہ حوالہ دینا کہ ہم فلاں کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کے اندر آیات بھی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث بھی ہیں, کیا خرابی؟ خرابی ہے, وہ تو اللہ کی کتاب تھی, ساری کتاب غلط تھوڑی ہے. اس کے اندر چند ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے عقیدہ بگڑ سکتا تھا, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے پڑھنے سے منع فرمایا. ایسے ہی وہ کتاب جس کے اندر قرآنی آیات ہوں, جس کے اندر احادیث ہوں, مگر اس کے اندر عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوں, آدمی معلومات حاصل کرنے کے لیے, رد کرنے کے لیے تو پڑھ سکتا ہے, مگر اسے دینی کتاب سمجھ کر پڑھنا درست نہیں ہے اس حدیث کے آئینے میں. ایک اور سوال کیا ایک صاحب نے, کہنے لگے کہ ایک دریا سے 4 نہریں نکلی, یہ سمندر سے 4 نہریں نکلی, 4 نہریں ایسا نکلی, 4 نہریں سمندر سے. اب ہر ایک گروپ نے ایک ایک نہر سے پانی پینا شروع کر دیا. یہ 5واں جو ہے فرقہ, یہ 5ویں نہر کہاں سے آ گئی؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرقے یہی 4 ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل اور امام مالک. یہ 4 ہیں نہریں. یہ 5واں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ نہریں تو 4 ہیں, فرقے تو 4 ہیں. جواب میں نے دیا کہ یہ 5واں پوچھ رہے ہو کہاں ہے؟ یہ 5واں وہی ہے جہاں سے یہ 4 نکلے ہیں, یہی سمندر. 5واں یہی ہے. تم 5واں پوچھ رہے ہو, 5واں کہاں ہے؟ 5واں کدھر سے آیا؟ ارے 5واں وہی ہے جہاں سے یہ 4 نکلے. آپ نکلے تو صحیح, لیکن آگے چل کر کے ان کے اندر کوڑا کرکٹ آ گیا, ان نہروں کے اندر کچرا آ گیا. اب پانی پیو گے اس کچرے والے پانی کا, یہ پانی پیو گے بیمار ہو جاؤ گے. لہذا اگر آگے چل کر کے یہ نہریں گدلی ہو جائیں, ان کا پانی خراب ہو جائے, تو آدمی کو اگر زندہ بچنا ہے تو جہاں سے یہ نہریں نکلی ہیں ڈائریکٹ ادھر ہی پہنچو, سنت کی طرف. اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, یہ کتاب و سنت کا سمندر ہے. اس سے کچھ چیزیں نکلی لیکن آگے چل کر کے گڑبڑ ہو گیا. یہی پکڑ لو نا, یہ سمندر سے, سمندر کی موجودگی میں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمندر موجود ہے نا. تو مومنین کے ایمان کا تقاضا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ہمیں بلانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور جب بلایا جائے تو مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ہی بات بولے, کیا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بس سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی دورانیہ نہیں, کوئی گیپ نہیں. ہم نے سنا اور اطاعت کی, سمینا
وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور فوراً آپ کی بات مان لی، ہم نے اطاعت کی. ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں اور سانس روک کر سنیے تو میں بیان کروں. روک لیے؟ روکو، سانس روک لو. حدیث نبی کی بات ہے. سانس کیا آدمی اپنی جان تک نچھاور کر دے گا. اب جان نچھاور کرنے کی بات آ گئی تو یہ حدیث پڑھنے سے پہلے ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ والله انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من اهلي واحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك واذا ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنة رفیت مع النبیین وانی اذا دخلت الجنة خشیت اللہ اراک فلم يرد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى نزل جبرائیل بهذه الآیة ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط وقال الالبانی هذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور حضرت عائشہ اس روایت کی راویہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا اللہ کی قسم واللہ انک لا احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. واللہ انک، قسم کھا کر بول رہا ہے واللہ انک لا احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اور آگے کیا بولتا ہے وانک لا احب الی من اہلی، میں اپنے اہل و عیال بیٹی بیٹا سب سے زیادہ میں آپ کو مانتا ہوں. اور اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، میں یہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں واحب الی من ولدی، میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. دیکھ رہے ہیں آپ پیار کا انداز، ایسا پیار جتانے کا انداز. صحیح بول رہے ہیں، سب سے زیادہ چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کیا؟ بولے میں انی لا اکون فی البیت، میں گھر کے اندر ہوتا ہوں. فاذکرک، آپ کی یاد آتی ہے. فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، تو جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جاتا ہوں. حتی آتیک فانظر الیک، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے. لیکن وہ عرفت، لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب مجھے یاد آتے کہ آپ بھی مر جائیں گے اور میں بھی. دیکھیے یہاں عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کو ایک دن مرنا ہے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، یا جیسا مجھے مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا عقیدہ صحابہ کرام کے درمیان تھا کہ آپ کو مرنا ہے. جی وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اے اللہ کے حبیب میں جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں عرفت انک اذا دخلت الجنت، جب آپ جنت میں جائیں گے تو رفیت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے. میں کہا غریب آدمی، میں چھوٹے اعمال کرنے والا، میں تو نچلے درجات میں رہوں گا، میں وہاں یاد آئی تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. سبحان اللہ، اسی محبت، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. کیا چاہیے تم؟ ہم لوگ ایک دکان کے لیے ترستے ہیں، ایک مکان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول سے محبت کو پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. آج اتنا کچھ دے دیا، کتنے ممالک سنبھال نہیں پا رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، مر رہے ہیں، لڑ کر کے آپس میں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دی تھی قرآن کی برکت سے، رسول کی محبت کی برکت سے. یہ حکومتیں سنبھال نہیں پا رہے ہیں لوگ، جو دے کر کے چلے گئے، وہ خیرات میں دے کر کے چلے گئے ہم لوگوں کو. ہم لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں آپس میں. کوئی شیعہ تو کوئی سنی ہے، کوئی فلاں کوئی فلاں. کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے. اگر اختلاف رحمت ہے تو کون لڑ رہا ہے؟ یہ لڑ کون رہا ہے؟ فرما رہے وعرفت، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب جنت میں چلے جائیں گے تو آپ اونچے درجات میں چلے جائیں گے. اے اللہ کے رسول میں نیچے درجات میں رہوں گا، وہاں آپ کی یاد آئے گی تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. اب نبی کے پاس جواب نہیں ہے. نبی کیسے جواب دے؟ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. وہی کا انتظار ہے، اس لیے کہ نبی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ اگر اس کو جنت میں میری یاد آئی تو کیا ہوگا. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا نبی جواب نہیں دے رہا، میری طرف سے میرے بندے کو جواب دے دو. حتی نزل جبرائیل بهذه الآیہ، جبرائیل آیت لے کر نازل ہوتے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اللہ کے رسول سے محبت کر لے، آپ کی اطاعت کر لے، آپ کی اتباع کر لے، نبی کو دیکھ لے گا. جب چاہے گا نبی کو دکھا دیا جائے گا، دیدار کرا دیا جائے گا. تو بات محبت کی آئی تھی، جان سے زیادہ نبی سے محبت، اور جان سے محبت کا تقاضا یہ ہے اتباع کرے. سمینا کے بعد اطاعنا بولے، میں نے سنا اور اطاعت کی. منظر دیکھو،
بہت پیار سے سنیے، بہت غور سے، اب وہ سنانے جا رہا ہوں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب الصلاة کے اندر لائے. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، جمعہ کا دن تھا. لما استوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آئے اور آپ نے تقریر کرنا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا منبر پر سے. جب آپ خطبہ دے رہے ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو بیٹھ جاؤ، یعنی تقریر کرتے کرتے اب جیسے میں بولوں بیٹھ جاؤ، یعنی کوئی واقعہ نقل کرتے ہو، آپ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، بلکہ بات آئی ایک واقعہ بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک کا اجلسو بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود داخل ہو رہے تھے مسجد میں. فسمع ذلك ابن مسعود، حضرت ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا اجلسو بیٹھ جاؤ. ان سے آپ نے نہیں کہا تھا تم بیٹھ جاؤ. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، ایک پیر مسجد کے اندر ایک پیر مسجد کے باہر ہے، دہلیز کے اوپر بھی بیٹھ گئے، دروازے ہی پر بیٹھ گئے. یہ سمینا یا اطاعنا، سنتے ہی اطاعت کرنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے کرتے اپنی نظر دوڑائی، دیکھا کہ ایک آدمی دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا، دیکھا کہ ابن مسعود ہے. فراؤ رسول اللہ فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود وہاں کیا کر رہے ہو، دروازے کے اوپر بیٹھے ہو. آئے تو ادھر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہو رہا تھا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو بیٹھ جاؤ. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھ نہ جاؤں. میں نے مسجد میں بھی داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا. جہاں میرے کان میں آپ کا جملہ آیا اجلسو بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا. یہ سمینا اور آتانا، دونوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، دونوں کے درمیان کوئی دونوں کے درمیان کوئی دورانیہ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے. سمینا واطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث اس طرح، پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اس حدیث کے اوپر آتا ہوں. نبی کی حدیث آ جائے پھر چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، چپ چاپ مان لینا چاہیے یا سر جھکا دینا چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے. حدیث اس طرح، وعن الزبیر ابن عربی قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاری فی کتاب الحج. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. اچھا، بہت پیاری حدیث ہے. حضرت زبیر ابن عربی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا تھا، ایک آدمی نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ وہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حضرت ابن عمر کے پاس یہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ ابن عمر سے. ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب دیکھو یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، یعنی صحابی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا تھا. میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابن عمر جواب دے رہے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو چھوتے تھے یا تو اس کو بوسہ دیتے تھے. اگر بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا تھا تو چھوتے تھے، اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے تھے. بس یہ ہو گیا. حدیث آ گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے ساتھ دو کام کرتے تھے، ایک تو بوسہ دیتے تھے اور بوسہ دینے کا وقت نہیں ملتا تھا تو چھو دیتے تھے یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے تھے. خلاص. اب آگے دیکھو کیا بول رہا ہے یہ جو ابن عمر سے پوچھ رہا ہے. حدیث آ جانے کے بعد کہتا ہے ارأیت ان زحمت، اچھا یہ بتائیے اگر بھیڑ ہو جائے تو، ارأیت ان غلبت، بھلا یہ بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں. مغلوب کر دینے کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ مغلوب کر دینا، وہ کچھ ہوتے ہیں، وہ کالے لڑکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے آتے ہیں، سب بڑے طاقتور ہوتے ہیں. وہ ایک جنون رہتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، وہ یوں ہاتھ ڈالتے بھیڑ میں ایسے اور اس کے بعد یوں ایسے پوری بھیڑ کو الگ کر دیتے. اتنی قوت ہوتی ہے ان کے اندر، جبکہ یہ کرنا درست نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہاتھ ڈالتے بھیڑ میں اور اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ایسے بھیڑ کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ لے کر آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ مغلوب کر دینا ہے. ارأیت ان غلبت، وہ کہہ رہے بھیڑ ہو جائے تو،
ارأیتا کا مطلب بھلا بتائیے، تو ارأیتا ان زحیم تو بھلا بتائیے اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو، بھیڑ ہو جائے تو، ارأیتا ان ارأیتا 2 بار کہا اس نے، یہ ہو جائے تو، یہ بتائیے تو، کدھر سے آیا؟ بولے یمن سے، بولے اجعل ارأیتا بالیمن، یا ارأیتا رہے تو یہ بولا یمن میں رکھ کے آ جا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، بس حدیث آ گئی نا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب استلام کرتے تھے اور بوسہ لیتے تھے، اب ان دونوں میں سے ایک تجھے کرنا ہے، یہ ارأیتا جو بولا اسے یمن میں رکھ کے آ جا، کہاں سے آیا؟ بولے یمن سے، کہا اجعل ارأیتا بالیمن، یا ارأیتا جو بولا اسے یمن میں رکھ کے آ جا، اجعل ارأیتا بالیمن، اللہ اکبر۔ جب کوئی حدیث کے مقابلے میں کوئی بات لاتا تھا تو حضرت ابن عمر اور جتنے بھی صحابہ تھے ڈانٹ دیتے تھے، حدیث کے مقابلے میں کیا لا رہا ہے تو، یہ سب آئے مائیں شاہ ایک طرف رکھ دے، حدیث آ گئی، پیر صاحب نے فرمایا، ہاں وہ بیٹھ جا، لے کر کے بیٹھ جا، بیٹھ جا، کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اہل حدیثوں کو کوئی پیر نہیں، پیر شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، پیر ہونا ضروری ہے ہمارے یہاں، اس کے اوپر بیعت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں پیر کے لیے بڑی شرط ہے، کڑی شرط ہے۔ ایک تو والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے، آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ جب جھک جاتا ہے تو یہ خوشخبری ہوتی ہے، نوید ہوتی ہے صبح کی، جب تک تاریکی رہتی ہے تب تک سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی، برابر ہے؟ کوئی پتھر رکھا ہوا، کتا بیٹھا ہوا ہے، شیر بیٹھا ہوا کہ کاٹ نہ لے، لیکن جب وہی چیز اجالے میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتا ہے، پتھر ہے، سے ممتاز ہو جاتی ہے نا۔ تو والنجم اذا ہوا، اس کے بعد کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا نبی نہ تو بہکا نہ تو ضلالت میں مبتلا ہوا نہ غوایت میں۔ ضلالت کس کو کہتے ہیں؟ علم میں غلطی کرنے والا، علم میں غلطی کرنے والا اسے کہتے ہیں ضلالت میں مبتلا ہے، اور عمل میں غلطی کرنے والا غوایت میں مبتلا ہے۔ علم میں غلطی کرنے والا یعنی بیٹھنا ہے اسے بمبئی کی ٹرین میں، بیٹھ جاتا وہ حیدرآباد کی ٹرین میں جان بوجھ کر کے، یہ غوایت ہے، عمل میں غلطی ہے، اور علم میں غلطی ہو غلط۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کا علم معصوم ہے، میرے نبی کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اور میرے نبی کے عمل میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، نہ تو ضلالت ہے نہ غوایت ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آگے فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جب بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ اب قرآن حکیم بولتا ہے اور اہل حدیث بولتا ہے، ہمارے یہاں پیر کے لیے یہی شرط ہے کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو، بات اللہ کی ہو، اور جس کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو اور جس کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ اب اگر اس طریقے کو کوئی پیر ہو تو لاؤ، دنیا میں کس کے پاس ایسی ہمت ہے کہ اس طریقے کا پیر لا کر کے بتائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا؟ لہذا ہمارا ایک ہی پیر ہے، ہمارا ایک ہی امام ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہا آنکھیں بند کر کے کتاب و سنت کے ماننے کے بجائے آنکھیں بند کر کے کسی شے کو مان لینا، منع کیا گیا، رب بنانا ہے، اس کو معبود بنا لینا ہے۔ ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بڑی زبردست۔ اچھا پہلے وہ حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا وہ پڑھتا، ابھی ٹائم ہے نا؟ کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ، ہاں۔ تو پہلے ایک حدیث کو اوپر آتے ہیں، غور سے سنیے تو سناتا ہوں حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ خلعنا علیہ فوضعهم عن يساره فلما راى القوم ذلك القوا نعالهم فلما انصرف قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا القينا قالوا رايناك القيت نعالك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا او اذى فلیمسحوا ولیصلی فیہما، رواه ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر ایک صفحے کی حدیث تھی، پوری پڑھ دی گئی۔ راوی حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جوتا پہن کر صحابہ کرام اقتدا کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، اور جوتا پہن کر کے نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ پیچھے امام بھی جوتا پہن کر نماز پڑھا سکتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جوتا پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دے دی کہ قالین بچھی ہوئی ہے آپ جوتا پہن کر کے قالین کے اوپر چلتے چلے آئیں، بھائی ادب ہوتا ہے، گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، بہرحال آپ وہاں جوتے اتار کر کے آئیے۔ ہاں اگر نیچے فرش اٹپٹا ہو، آکورڈ ہو، تو آپ جوتے پہن کر کے آ جائیے، کوئی حرج نہیں، آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ لیں۔ جیسے جنازہ آپ کو پڑھنا ہے وہاں ایسے جوتے اتارنے کی ضرورت ہے، پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تو صحابہ کرام نے بھی جوتے نہیں اتارے, جوتے پہن کر ہی اقتدا کرنے لگے. درمیان نماز میں آپ نے کیا کیا, جوتا اتارا, پھر دوسرا جوتا اتارا, اس کے بعد اسے بائیں سائڈ میں رکھ لیا. اس کا مطلب ہے اگر درمیان نماز میں آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت پڑے تو آپ اتار سکتے ہیں, آپ کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے, اور بائیں سائڈ میں رکھ دیے, بائیں سائڈ میں. یہاں ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جیسے آپ کو موبائل بجنے لگا, موبائل نکال کر کے آپ اسے سوئچ آف کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں. جیسے ہاتھ باندھے ہوئے آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیجیے, بلکہ ایسے نکال دیجیے, دونوں ہاتھ کر کے ایسے نکال دیجیے, اس کے بعد سوئچ آف کر کے یا ڈال دیجیے, اس کو پورا ہاتھ باندھ دیجیے. ہاتھ چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جوتے اتار لیے, اس کے بعد کنارے رکھے. پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے دونوں جوتے اتار لیے. ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو آدمی سجدے کی جگہ پر نگاہ کرے, لیکن اگر اس کی نگاہ آگے بھی چلی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کو دیکھنا, اس کا مطلب یہ کہ سجدے سے آگے نگاہ چلی گئی ہے. تو یہ مسئلہ معلوم ہے, ایک باریک مسئلہ ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ آپ کے جوتے نکل کر کے بائیں طرف رکھے ہوئے, تمام صحابہ کرام کے جوتے نکال کر کے انہوں نے بائیں سائڈ میں رکھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ما حملکم علی القاکم نعالکم, تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے. کتنا پیارا جواب ہے, دیکھو. قالوا رأیناک القیت نعلک فالقینا نعالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نہیں جانتے کیوں, کیسے کیا, ہم کچھ نہیں جانتے. آج قیل و قال کرتا ہے, اگر ایسا ہو تو ویسا, امام صاحب نے ایسا سمجھا ہو تو ایسا. یہ سب قیل و قال صحابہ کرام نہیں جانتے تھے. دیکھو کتنا پیارا انداز ہے اتباع کرنے کا, کتنا سادہ انداز ہے. رأیناک القیت نعلک فالقینا نعالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نے کیا کیوں, ہم کو سوال بھی نہیں کرنا ہے. جو آپ کر رہے ہیں ہم کو وہی کرنا ہے. اسی کا نام اتباع ہے. چپ چاپ کر لینا اور اعتراض نہ کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, بھائی تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, میں نے کچھ جوتے اتارے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کیا, ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا, حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر کے نماز کے لیے کیوں کھڑے ہوتے. دیکھیے جوتے آپ کے دونوں گندے ناپاک ہیں اور آپ وہی جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے. جبرائیل آئے, پتہ یہ چلا کہ جبرائیل آ کر جو بتائیں اللہ کی طرف سے وہی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے, آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذر, اس سے پتہ یہ چلا کہ جوتے میں اگر گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. ہاں جوتے کے اندر گندگی لگی ہو اس کو صاف کر لو, اس کے بعد جوتے پہن کر کے نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آئے مسجد میں تو دیکھ لے اگر اس کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پوچھ لے. دھلنا بھی ضروری نہیں ہے, چپل وغیرہ کے اندر ہے تو اسے پوچھ لے, کہیں لے جا کر کے ایسے پوچھ لے, اسے پوچھ لے. دھلنا بھی ضروری نہیں, پوچھ لے اسے, فلیمسح وليصلي فيهما, اور اس کے اندر وہ نماز پڑھ لے. یہاں بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انداز دیکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جوتے اتارتے دیکھا, چپ چاپ انہوں نے جوتے اتار دیے, وجہ نہیں پوچھی. آج آدمی کتنا قیل و قال کرتا ہے, کتنا قیل و قال کرتا ہے. تو اتباع کا صحیح انداز اور اتباع کا صحیح طریقہ اور اتباع کہتے کس کو ہیں, اس حدیث پاک سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اب اس حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں. ایک طرف نبی کی بات ہے, دوسری طرف ایک صحابی کی بات ہے. جی حالانکہ اب یہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں نبی کی بات ہے اور سامنے نبی کی بات ہے. تو ہمارے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کی بات چلنے والی نہیں ہے, وہ حدیث گزر چکی. جب نبی کی بات ہمارے نبی کی موجودگی میں نہیں چل سکتی تو دوسرے آدمی کی بات کیا چلے گی. نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی بات نہیں چلنے والی ہے تو دوسرے کی بات کیسے چل سکتی ہے, کسی پیر کی, کسی امام کی. اب یہ حدیث سن لے, بات واضح ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ حضرت عمر بتا رہے ہیں اور ایک مسئلہ نبی بتا رہے ہیں. کس کی بات لینا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے, کون سی بات لینا؟ نبی کی بات آ گئی, صحابی کی بات آ گئی, کس کی بات لینا, صحابی کی کہ نبی کی؟ چلیے حضرت عمر کی ایک بات ہے, ان کے بیٹے کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں. حدیث اسرا وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمره الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ارايت ان كان ابي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے. ایک آدمی شام سے آیا, سیریا سے چل کر. بولے عبداللہ ابن عمر کا گھر کدھر ہے؟ بولے بورا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں. آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے پوچھو. بولے حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ حج تمتع سمجھتے ہیں نا, احرام آپ نے باندھ لیا اور اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا, پھر آپ کے حج کے ارکان ادا کرنے, پھر آپ پھر سے پہن لیجئے اس کو, احرام کو. قران میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارا جاتا, ملا ہوا. تو حج تمتع کرنا کیسا پوچھ رہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں یہ حلال جائز ہے. اب پوچھ رہا ہے, وہ اعتراض کر رہا ہے. لیکن آپ کے ابا حضرت عمر حج تمتع سے روکتے تھے. ان اباک قد نہا عنہا. بیٹے سے پوچھ رہے اتنے بڑے صحابی کے بارے میں, کہہ رہے تمہارے باپ تو منع کرتے تھے. حضرت ابن عمر غصے میں آ گئے. بولے ارائیت ان کان ابی نہا عنہا وسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سن, میرے باپ نے منع کیا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے. تو اب بول امر ابی اتبع ام امر رسول, میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا نبی کی؟ بولے نہیں, نبی کی بات مانی جائے گی. کہا کہ تو نبی نے کرنے کی اجازت دی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر نبی کے کسی قول و فعل کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات آ جائے تو ابن عمر اور تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کی بات کو لے لیا جائے گا. یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کی حدیث موجود ہوتی ہے اور نبی کی حدیث کی موجودگی میں یہ کہہ کر کے دامن بچا لیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فلاں صاحب کا قول موجود ہے, وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور اگر آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے, بلا تحقیق کسی بات کو مان لیتا ہے, تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. یہ حدیث سنیے, اس کے بعد عنوان کا اختتام. اور عنوان کا اختتام کیا ہے تو اتنا لمبا ہے کہ بولتے چلے جاؤ, اتباع بہت وسیع. ایک حدیث سنیے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اندھا دھند کسی آدمی کی بات کو مان لیتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک وان عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي عنقي صلیب من ذهب فقال يا عدي اطر عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذي في کتاب التفسیر. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے, میں نے پوری روایت ان کے ساتھ پڑھ دی ہے. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا. میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب تھی, کراس میڈ آف گولڈ, سونے کی زنجیر وہ تھی, سلیب تھی میرے گلے میں لٹکی ہوئی. آپ نے فرمایا اس بت کو اتار دے. یا تھیریا بت کو اتار دے. ارے بھائی وہ تو سونے کی سلیب تھی, اس کو نبی نے بت کیوں کہا؟ وہ تو گلے میں پہنے ہوئے تھے, اس کو بت کیوں کہا؟ کہتے بھائی فلاں مدار کا دھاگا باندھ لیا گیا, فلاں جگہ کا امام ضامن باندھ لیا گیا, فلاں جگہ کا کوئی اور کپڑا باندھ لیا گیا, دھاگا باندھا, فلاں جگہ کی ٹوپی ڈال لی گئی, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے معاملہ صرف دھاگے کا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو عقیدہ شرکیہ ہے. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈورا جو ہم نے باندھ رکھا ہے اگر یہ ہمارے ہاتھ پہ رہے گا تو فلاں بابا کی نظر کرم ہمارے اوپر رہے گی, آفتیں ہم سے دور رہیں گے. مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے, دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو عقیدہ شرکیہ ہے. اس وجہ سے اس دھاگے کو پہننے سے منع کیا گیا ہے. مسئلہ دھاگے کا نہیں, دھاگے سے جڑے ہوئے عقیدے. اب مسئلہ سلیب کا نہیں, سلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ سلیب جو باندھ رہے ہیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سایہ, کہا کہ اس بت کو اتار پھینک. اور وہ بت ہے, کتنے لوگ ہیں جو بت باندھے رہتے ہیں یہاں پیروں میں, کہاں اس بت کو لٹکائے پھرتے. کوئی کہنے والا نہیں کہ اس بت کو اپنے ہاتھ سے اتار پھینک, اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینک, یہ سب بت ہیں. اس کے بعد میں اتار دیا. میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی, سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے, معبود بنا لیا ہے. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں کرتے, رکوع سجدہ نہیں کرتے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ رب بنانا؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو سجدہ نہیں کرتے, ان کو رکوع نہیں کرتے, لیکن ایک کام تو کرتے ہو. کیا؟
کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو بلا تحقیق اس کو حلال مان لیتے ہو، کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو بلا تحقیق اس کو حرام مان لیتے ہو. کہاں اللہ کے رسول یہ تو ہے کہا کہ یہی چپ چاپ بلا تحقیق کے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال مان لینا، حرام کی ہوئی شے کو حرام مان لینا، یہی تو ان کو رب بنانے کے مرادف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی کوئی بھی بات بلا تحقیق اندھا دھند نہ مانی جائے، بلکہ کوئی بھی بات آئے اسے کتاب و سنت کے کرائیٹیرین پر کس کر کے، اس کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا جائے. وہاں سے اگر اوکے ہو جاتا ہے تو ایکسیپٹ اٹ، اور اگر وہاں سے اوکے نہیں ہوتا ہے تو ریجیکٹ اٹ. یہ رہا مسئلہ اتباع رسول کا. اور بات خلاصہ ہو کر کے جوہری طور پر یہ سامنے آئی کہ اتباع ہی میں کامیابی ہے، اور اتباع ہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اتباع کا یہ مفہوم ہے. نبی کی اتباع کے علاوہ ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا کسی اور کی اتباع کا، لہذا خواہ اس کو دین میں شامل کرنا یہ شریعت سازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.